بخاری شریف کی حدیث ہے، باب اعتکاف العشر الاواخر میں۔ یہ بخاری کے اس باب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ شعب الایمان باب فی الاعتکاف جلد نمبر 5 میں ہے۔ امام بہقی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا من رمضان کانا کحجتین و عمرتین، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے عشرہ میں اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اعتکاف جو ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ آپ اندازہ کر لیں اس چیز کا کہ انسان جو ہے وہ اتنا پیسہ خرچ کرے، پھر جائے دیگر معاملات کرے، اور پھر بھی وہ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حج کا ثواب مل گیا ہے، میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ وہ رب بے نیاز ہے، قبول کرے کرے نہ کرے نہ کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک میں اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان حج پہ جائے قبول ہو جائے، وہ بھی بڑی عظمتوں والا ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے، اپنا مقام ہے، لیکن یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر جس طرح کہتے ہیں نا جی تھوڑا کام اور زیادہ مزدوری، یہ والا معاملہ ہے۔ اعتکاف کے اندر محنت تھوڑی ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہے۔ شعب الایمان باب فی الاعتکاف، اور یہ جلد نمبر 5 شعب الایمان کی۔ سعید بن عبد العزیز فرماتے ہیں بلغت عن الحسن، کہ مجھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پہنچی، قال للمعتکف کل یوم حجۃ، کہتے ہیں کہ معتکف کے لیے ہر دن میں ہی حج کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بلند مقام اور کتنی بلند شان ہے اس شخص کی جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔